سال کے 12 مہینے ہی، ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، سال کے 12 مہینے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے کہ کسی نے اس کو بنا دیا ہو، اللہ فرماتے ہیں آج سے نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین بنائے گئے اس وقت سے لے کر آج تک سال کے 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہی۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت بیان کی گئی، فضیلت بیان کی گئی۔ ان 4 مہینوں کو ان 12 مہینوں میں سے افضل ترین مہینے قرار دیا گیا۔ وہ 4 مہینے کون سے؟ 3 مہینے یکے بعد دیگرے لائن سے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرمۃ الحرام۔ یہ مہینے یعنی جو 2 مہینے وہ ہیں جو یہ تینوں حج کے موسم میں آتے ہیں مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر چوتھا یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یہ بھی اشہر حرم میں آتا ہے۔ ان مہینوں کی عظمت اور ان مہینوں کی حرمت اسلام سے پہلے بھی قائم تھی۔ ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان مہینوں کی فضیلت کو لوگ سمجھتے تھے۔ کفار و مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے اندر ہزاروں برائیاں تھیں، ہزاروں خرابیوں کے باوجود مشرکین مکہ کے یہاں ان 4 مہینوں کو بڑی عظمت حاصل تھی، ان مہینوں کا وہ لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان 4 مہینوں میں وہ لوگ اگر کسی قبیلے سے جنگ اور لڑائی چل رہی ہوتی تو اس کو بند کر دیتے تھے، اور اگر جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا اور ان اشہر حرم میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تو اس جنگ کی تاریخ کو کینسل کر کے ٹال دیتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب میں جو ہے لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو یہ اشہر حرم جیسے ہی آتے تھے تو جو لٹیرے ہوتے تھے، لوٹنے والے، قافلوں کو لوٹنے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، ایسے لوگ بھی برے کاموں سے ہٹ جاتے تھے کہ یہ عظمت والے مہینے آگے، یہ حرمت والے مہینے آگے، ان مہینوں میں ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت جو ہے شروع دن سے ہے اور آج تک اسلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت کو باقی رکھا ہے، اور اسلام میں بھی اس بات کا ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اشہر حرم میں ان کی حرمت اور ان کی عظمت اور جو ہے ان کی ادب و احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ اسلام میں بھی اشہر حرم میں داخل ہوتے ہی جنگ بندی جو ہے جنگ چلنے والی جنگ کو ختم کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ اشہر حرم جو ہے ان کی عظمت اور احترام اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ ان مہینوں میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، ان مہینوں میں ہونے والے اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اشہر حرم میں ہم جو نیک اعمال کریں گے ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے برائی اور گناہ کی نوسط اور اس کا گناہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے بھی اور مقام کے بدلنے کے اعتبار سے بھی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ زمانہ بدل گیا، عبادت کا ثواب بڑھ گیا، اسی طریقے سے وقت اگر بدل گیا تو بھی عبادت کا ثواب بڑھ گیا، اور جگہ بدل گئی تو بھی عبادت کا ثواب بڑھ گیا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے، نماز ہر مسلمان بالغ عاقل کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے وقت وضو کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز
اپنے گھر میں کوئی ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب اس کو کتنا ملے گا؟ جتنی نماز پڑھی اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کو آتا ہے، اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد جیسی پاکیزہ جگہ جو عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہے وہاں آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 25 سے 27 درجے تک کا ثواب ہے، یعنی ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ آپ نے اپنی جگہ چھوڑی، گھر چھوڑا، مسجد آئے، جگہ بدل گئی، مقدس جگہ آ گئی، نماز کا ثواب بڑھ گیا۔ اب یہاں آپ کو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز پڑھنے پر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی محلے کی مسجد چھوڑ کر کے شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نماز کے 50 نمازوں کا ثواب لکھا گیا۔ نماز ایک پڑھو گے ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اس لیے کہ اس سے بھی بڑی مسجد چلا گیا۔ اگر کوئی آدمی اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ المنورہ میں اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، وہی نماز فرض نماز ادا کر رہا ہے، لیکن مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جگہ بدل گئی، ثواب بدل گیا۔ گھر میں پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں باجماعت پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، شہر کی جامع مسجد میں پڑھو گے تو 50 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد حرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو نماز جگہ بدلنے سے ثواب بدل گیا، ثواب بڑھا دیا جاتا۔ اسی طریقے سے زمانہ بدل گیا، وقت بدل گیا تو بھی انسان کی عبادت کا ثواب بڑھ گیا۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہی، لیکن یہی نماز اگر ہم رمضان میں ادا کریں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رمضان میں ایک فرض ادا کرو، غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض کے پیچھے کتنا؟ 70 مرتبہ نماز پڑھنے اور فرض ادا کرنے کا ثواب صرف رمضان کے مہینے میں ملتا ہے، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ غیر رمضان میں 1 روپیہ صدقہ دو گے تو 1 روپیہ صدقہ کا ثواب ملے گا، رمضان میں دو گے کہ 1 کے 70 کا ثواب ملے گا۔ غیر رمضان میں ایک نفل ادا کرو گے تو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن اگر یہی نفل رمضان میں ادا کرو گے تو ایک فرض کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جگہ کے بدلنے سے، زمانے کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اشہر حرم جو ہیں، یہ حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں بھی ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جو آدمی اشہر حرم کی حرمت کا لحاظ کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور ایسے مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں نیکی کے اعمال کرو گے، ان نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے زمانے اور مکان کے بدلنے سے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کا عذاب اور اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ زمان کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کا وبال اور اس کی نحوست اور اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی مثال ہے سیم۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا بہرحال گناہ ہے، چاہے مسجد میں بولو چاہے باہر بولو، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ باہر کتنی بھی جھوٹ بولو سب معاف ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں جھوٹ بولے کہ اللہ مسجد کے اندر بھی جھوٹ بول رہے ہو، یعنی جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مسجد کے اندر بول رہا ہے، ایک باہر بول رہا ہے، مسجد کے اندر جھوٹ بولنے والے کو زیادہ برا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسجد جیسی مقدس جگہ پر آ کر کے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
ایک آدمی گٹکا کھاتا، نشہ کرتا، بیڑی پی رہا، سگریٹ پی رہا، مسجد کے باہر پی رہا تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھے گا، شریف الطبع آدمی اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھے گا، لیکن آج کے ماحول میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر آ کر کے بیڑی پی لے، ایک کمتر انسان بھی اس کو گھٹیا سمجھے گا، یار یہ تیری کیا حرکت ہے، مسجد میں آ کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے تم بیڑی پی رہے ہو۔ تو گویا کہ جگہ کے بدلنے سے اس گناہ کی نحوست بڑھ گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عام جگہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہے، لیکن اگر وہی گناہ کوئی بیت اللہ میں کرے گا تو اس کا گناہ اس حساب سے ملے گا۔ باہر کرو گے گناہ، اس کا گناہ الگ ہے، مسجد میں وہ گناہ کرنے پر گناہ پلس گناہ ہو جائے گا۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا، پلس مسجد میں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا۔ ایک گناہ کرنے کا گناہ ہے جو ہے جھوٹ بولنے کا گناہ، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر کوئی حرم میں جا کر کے جھوٹ بول رہا ہے تو گویا کہ اس نے ڈبل جھوٹ بول دیا۔ جیسے ایک نماز پر 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے تو گویا اس نے 1,00,000 مرتبہ جھوٹ بول لیا، اتنا بڑا، اس لیے کہ وہ جگہ اتنی مقدس ہے۔ اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں نیک اعمال کی طرف رغبت کرنا ہے۔ نیک اعمال ہمارے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اگر نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو کم از کم ہمیں نافرمانی سے اور گناہوں سے ضرور بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔